السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ تو جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ننھے محمد سے عبد المطلب کا پیار یا دادا کا پیار۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ابو طالب کفیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو طالب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل ہیں، کفالت کرنے والے ہیں۔ دادا کی وفات کا جب وقت آیا تو سارے بیٹوں میں سے جس بیٹے کو وصیت کی وہ ابو طالب تھے۔ ابو طالب کے ہاتھ میں ننھے محمد کا ہاتھ دیتے ہوئے وصیت کی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ تھمایا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، یا اب تم اس کے کفیل ہو۔ جو بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا وہ اس چیز کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے ہیں، مرنا جینا سب کچھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ، کفالت کا ذمہ نہیں چھوڑتے کہ ہمارے بڑے نے وصیت کی ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایسی وصیتوں پر عمل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، عزیز و اقارب میں دیکھیے، گلی محلے میں دیکھیے، بہت سے لوگ مرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، کسی نہ کسی کو وصیت کر جاتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے وقتی طور پر محبت پیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پہلے لوگ جو تھے نا وہ بہت اپنے وعدوں کو نبھانے والے اور وصیتوں پر عمل کرنے والے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوں گے، اور اللہ آج ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک بڑے کی وصیت کا یا ایک بڑا ادب اور احترام بھی ہوتا ہے کہ جی میرے بزرگ نے یہ بات کہی، میرے والد نے یہ مجھے بات کہی کہ بیٹا یہ ایسے کرنا ہے، سو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، بیٹوں میں سے بھی نا باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا زیادہ وفادار کون ہوگا، ہے نا، اولاد میں سے پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے سب میں سے میری بات کو اہمیت زیادہ دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ تھا کہ سب بیٹوں میں سے جو اوبیڈینٹ اور سب بیٹوں میں سے جو امپورٹنس دینے والا ابو طالب ہے، اور کہتے ہیں ابو طالب جو تھے فائنینشلی بہت ویک تھے، مالی لحاظ سے کم تھے باقیوں سے، اور باقی مالی لحاظ سے بڑے اچھے تھے، اور کفالت کی ذمہ داری بھی کسی کو دی، کس کو دی؟ جو فائنینشلی ویک ہے، اس کے مال کو نہیں دیکھا، اس کی فرما برداری اور اس کے ایک یعنی جو اس کے اندر سے نظر آتا تھا عبد المطلب کو کہ یہ میرے بچے کو صحیح معنوں میں ماں کا، باپ کا، دادا کا پیار دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے سپرد کیا۔ اور یہ حقیقی بھائی تھا اب عبد الوالد کا، ابو طالب جو تھے نا یہ حقیقی بھائی تھے، سگے بھائی تھے، یعنی کچھ ہوتے ہیں نا ماں کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، کچھ باپ کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، تو یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہی سگے تھے عبداللہ کے۔ اور ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر تھی، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام ابو طالب ہی سر انجام دیتے تھے، اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس رہتے تھے، لیکن ابو طالب زیادہ خوشحال اور سرمایہ دار نہیں تھے۔ ہاں ان کی ایک بات تھی ان کے اندر کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں پیار کرنے والے تھے، اور ان کے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ یتیم بچہ، دوسرا اپنے سگے بھائی کا بیٹا، اور تیسرا اپنے باپ
عبد المطلب کی وصیت کے مطابق ابو طالب کے اہل و عیال جب تنہا کھانا کھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہی، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر کہیں گئے ہوتے تو بعد میں تنہا کھانا کھاتے تو پیٹ نہیں بھرتا تھا، کیونکہ مالی لحاظ سے کمزور تھے تو کھانا بھی شاید کم ہی بنتا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے تو سب پیٹ بھر کر کھاتے تھے، کھانا وہی ہوتا تھا لیکن پیٹ بھر کے کھا جاتے۔ وہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، یعنی بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بچپن میں بھی رحمت بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ساتھ کھانا کھاتے تو کھانا بچ جاتا۔ ابو طالب اکثر کہا کرتے تھے ٹھہر جاؤ، ننھے محمد کا انتظار کرو۔ پتہ چلتا تھا نا کہ کھانا بچ جاتا ہے، جب وہ ہوتا ہے تو کھانا بچ جاتا ہے، نہیں ہوتے تو کھانا ختم ہو جاتا ہے اور بچے بھی بھوکے رہ جاتے۔ کھانا جب لگتا یا کھانے کا وقت ہوتا تو ابو طالب سب کو کھانا کھانے سے روک دیتے کہ انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھاتے تو کھانا بچ جاتا، اور ابو طالب کہتے آپ مبارک قدم ہیں، پیار کرتے، ماتھا چومتے، سینے لگاتے اور ساتھ کہتے آپ مبارک قدم ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بچے جب صبح اٹھتے تھے نا، ابو طالب کے گھر میں رہ رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 8 سال کے تھے تو دادا سے جدائی کا وقت ہوا تو 9 سال کا بچہ ہوتا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بے سمجھ بچہ ہوتا ہے، اتنا صفائی ستھرائی کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا جی، تو ابو طالب کے بچے صبح کو بیدار ہوتے تھے، آنکھوں میں گڈے لگی ہوتی تھی۔ کبھی لگی آپ کے بھی؟ جب ہم سوتے ہیں نا تو آنکھیں صبح تھوڑی سی سم ٹائم خراب بھی ہو جاتی ہیں، سم ٹائم ویسے ہی صاف کرنے والی ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہے نا صاف کرنے والی۔ اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو صاف ستھرے، اور ابو طالب ایک ہی پلیٹ اور تشت میں سب بچوں کو کھانا دیتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی ٹرے میں، ایک ہی برتن میں کھانا دیتے تھے۔ بچے چھینا جھپٹی کرتے، اور آپ کو پتہ ہے 2 بچوں کو ذرا بٹھا کے تو دیکھیں، یہ تو امیوں کو پتہ ہے، برا حال کر دیتے بول بول کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ کہتا ہے اس نے کھا لیا مما، وہ کہتا اس نے میرا لے لیا، وہ کہتا نہیں میں نے اس کے ساتھ کھانا نہیں ہے۔ اچھا، چھینا جھپٹی یہ جب بھی شروع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھا رہے ہوتے نا تو کوئی ادھر سے کھینچتا کوئی ادھر سے کھینچتا، اور جب چھینا جھپٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ یہ سلجھے ہوئے بچے نا، ایسے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے بچے بھی ایسے ہی بن جائیں۔ اب تو یہاں چھوٹی سی ایک بات کہوں، چھوٹے بچے تو کیا ہے، مطلب وہ تو بچے ہیں نا، شادیوں پہ آپ بڑے بچوں کو دیکھے ذرا، امیاں ابے بہنیں بھائی بڑے بڑے سمجھدار ہو کے پلیٹیں بھر لو پلیٹیں بھر لو، اور پھر کھانا کچھ نہیں ہے، کھایا کتنا جاتا ہے، پلیٹ کے اندر پھر بچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، مطلب آپ پلیٹ بھر لیں، اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ پلیٹ بھر لیں لیکن پلیٹ صاف کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ بھرے مت، ہو سکتا ہے کسی اور کے کام آ جائے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پلیٹ بھر لیتے ہیں، سم ٹائم پیچھے سے کھانا ختم ہو جاتا ہے، اور 10 لوگ یا 6 لوگوں کا ٹیبل ہے یا 8 لوگوں کا ٹیبل ہے تو 2 لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اور 6 لوگ جو ہے وہ اپنی پلیٹس بھر بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کھائیں، اور یہ سنت کے خلاف ہے بالکل۔ پڑھے لکھے لوگوں کا ثبوت دیں، پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں، مینرز ایٹیکیٹس کچھ ہوتے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، کتنے لوگ ہیں اور کیسے کیسے کھانا، پیٹ بھر کے کھائیں۔ جب آپ یعنی کہ آپ اس طرح سے کھائیں گے کہ مجھے صحیح ایک سمجھدار لوگوں کی طرح سنت کے مطابق مجھے کھانا ہے، کتنا لینا ہے، کیسے میں نے کھانا ہے، میں نے بچانا نہیں ہے، پلیٹ میں نے صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کو اپنے 2 4 6 لوگوں میں اصل ادب آداب کا پتہ ہی جب بھی لگتا ہے جب آپ 2 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ اکیلے تو سارے بڑے مہذب ہوں گے، اپنے گھر میں تو کوئی بھی سالن نہیں بچاتا ہوگا، شادیوں پہ آپ دیکھیں کتنا ضائع کرتے ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بچے تو بچے بڑے وہاں بچے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ سین اسی طرح سے ہے، گھر کے اندر چھینا جھپٹی کا سین ہے، اور
شادیوں پہ بھی اگر کوئی پڑھا لکھا کوئی مہذب انسان بیٹھا ہو نا تو وہ بھی پریشان ہو کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو پہلے یہ لوگ ڈال رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے اور ساتھ مل کر نہ کھاتے، کیونکہ انہیں تو جب چینا جپٹی کی عادت نہیں تھی، اور ابو طالب کے بچے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ۔ ابو طالب کو جب سمجھ آ گئی کہ میرے بچے کس طرح سے کھاتے ہیں اور یہ بچہ کیسے کھاتا ہے، تو ابو طالب علیحدہ برتن میں آپ کو ڈال کر دیتے کہ لو بیٹا اب آپ کو دکھا لو، یہ اتنی محبت اور اتنا پیار۔ اور کہتے ہیں کہ ابو لہب کے قبیلے کا نا ایک قیافہ شناس تھا، یہ جو جیسے کہن نجومی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ مکہ میں آتا تو قریشی لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ ان کو دیکھ کر اپنا قیافہ بتاتا، گیس کرتا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ کیا کرے گا کل کو وہ کیا کرے گا، یہ شادی کب کرے گا تو اس کی کتنی بیویاں ہوں گی، تو یہ محبت کی ہوگی یا دوسری ہوگی۔ آپ کو پتہ ان لوگوں کے یہی کام ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، تکے لگانا۔ ابو طالب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند بچوں کے ساتھ لے گئے، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کوئی بات نہیں کی، کسی ایسے دیکھ کے کسی دوسرے کی طرف مشغول ہو گئے یا کوئی اور بات شروع کر دی، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نا اگنور سا کر گیا، دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اچھا جی، جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے کہا ذرا وہ بچہ تو لاؤ۔ ابو طالب کو جب اس کا اصرار اور خاص خیال معلوم ہوا کہ یہ بار بار اب اسی بچے کا نام لے رہا ہے، تو ابو طالب نے انہیں چھپا دیا کہ اب کوئی وجہ ہے، بار بار کہہ رہا ہے وہ بچہ لاؤ جو پہلے ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ بچہ لاؤ، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا وہ بچہ لاؤ جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا۔ ابو طالب نے چھپا دیا، ابو طالب سامنے نہیں لائے تو اس نے کہا کہ واللہ یہ عظیم الشان بچہ ہوگا، وہ بچہ بڑا عظیم الشان ہوگا، وہ بچہ میرے پاس لاؤ، لیکن ابو طالب نہیں لائے۔ تو یہ تھا ابو طالب کی کفالت، اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نیکسٹ ہوگا ٹاپک ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کا سفر۔ محبت اتنی، باپ کے وصیت کے مطابق اپنے ساتھ رکھتے، جہاں جاتے ساتھ لے جاتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔